شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک سبق آموز افسانوی قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قصہ ہے کہ ایک شخص کی سب سے چھوٹی بیٹی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر کیوں چلی گئی اور کیسے اس کی شادی ایک بادشاہ سے ہو گئی۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سوداگر تھا۔ اس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تینوں بیٹیاں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں، لیکن چھوٹی والی بیٹی سب سے زیادہ پیاری تھی۔ سوداگر اپنی بیٹیوں سے بے انتہا پیار کرتا تھا، بس اس سے ایک ہی ڈر تھا کہ اس کی بیٹیاں اسے چھوڑ کر نہ چلی جائیں۔ اس لیے سوداگر نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تینوں بیٹیوں سے پوچھے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ بیٹی نے جواب دیا، بابا جان میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ باپ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اپنی بیٹی کو بہت قیمتی سونے کی ایک مالا دی۔ پھر وہ اپنی دوسری بیٹی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال پوچھا کہ بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ دوسری بیٹی نے بھی یہی جواب دیا کہ بابا میں اس پوری دنیا میں آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ باپ بیٹی کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اسے سونے کی اشرفیاں تحفے میں دیں۔ اب سوداگر اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے پاس گیا اور پوچھا، بیٹی تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو؟ سب سے چھوٹی بیٹی نے جواب دیا کہ نمک کے برابر۔ باپ کو بیٹی کا یہ جواب سن کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگا کہ نمک تو بہت ہی معمولی اور سستی چیز ہے، تم مجھے اتنا پیار کرتی ہے؟ اور پھر سوداگر نے اسے بہت ڈانٹا اور غصے میں کہہ دیا، مجھے پتا ہے کہ ایک دن تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی اسی گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ۔ باپ کی یہ بات سن کر بیٹی کو دل پر جا لگی اور بغیر کسی کو بتائے وہ روتی ہوئی گھر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ لڑکی ایک ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں پر بہت ساری گھاس اگی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اپنے لباس کے اوپر ہی ایک اور گھاس کا لباس بنا کر پہن لیا کہ میں پہچانی نہ جاؤں۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کے باہر جا کر رک گئی اور باہر کھڑے سپاہیوں سے کہنے لگی، سنو مجھے کچھ کام کی ضرورت ہے، مجھے تم کام پہ رکھ لو گے؟ مجھے سب کام آتا ہے۔ سپاہیوں نے جواب دیا، نہیں بیبی ہم ایسے کسی کو کام پر نہیں رکھ لیتے، تم ابھی یہاں سے جاؤ۔ لیکن لڑکی پھر سے کام کے لیے اصرار کرنے لگی، دیکھو مجھے کام کی بہت ضرورت ہے، میرے لائق کوئی تو کام ہوگا۔ محل میں اس سے پہلے سپاہی دوبارہ انکار کرتا ایک باورچی وہاں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے لڑکی کی بات سن لی تھی، اس کو اس پر ترس آ گیا تھا، اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ باورچی نے اپنے سارے کام اسے سمجھا دیے اور اسے سونے کے لیے بھی ایک جگہ بتا دی۔ وہاں پر دوسری بھی عورتیں موجود تھیں اور سب عورتوں نے اس کا گھاس والا لباس دیکھ کر اس کا نام گھسیاری رکھ دیا۔ اگلے دن محل میں ہلچل مچی کہ بادشاہ ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کر رہے ہیں، اس میں ہر کوئی شریک ہو سکتا ہے اور محل کے سارے ملازم بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ تقریب کا دن آ گیا تو گھسیاری نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور پھر سب اسے آرام کا کہہ کر چلے گئے۔ اور کچھ دیر بعد گھسیاری اٹھی اور اپنا گھاس والا لباس اتارا اور خوبصورت سا لباس پہن لیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور پھر وہ بادشاہ کی تقریب میں چلی گئی۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاں سب کی نظریں اس پر اٹھ رہی تھیں۔ ہر کوئی تعجب میں تھا کہ اتنی حسین لڑکی کون ہے۔ وہاں بادشاہ کا بیٹا بھی موجود تھا۔ جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے پوری تقریب اس لڑکی سے باتیں کرنے میں گزار دی اور کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ پھر گھسیاری بغیر کسی کی نظروں میں آئے واپس اس محل میں اپنی جگہ پر آ گئی۔ اگلے دن صبح عورتوں نے کہا، تمہیں اس تقریب میں ضرور آنا چاہیے تھا۔ بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ ایک حسینہ پر لٹو ہو گیا اور سارا وقت اس کے ساتھ گزار دیا۔ گھسیاری بظاہر اداس ہوئی اور کہنے لگی، کاش میں بھی وہاں موجود ہوتی۔ کچھ دن بعد بادشاہ نے دوبارہ ایک تقریب رکھی اور گھسیاری نے پھر نہ چلنے کا بہانہ بنا دیا۔
لیکن سب کے جانے کے بعد اس نے پھر ایک عمدہ لباس پہن لیا اور تقریب میں چلی گئی۔ شہزادہ اس سے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ایک قیمتی انگوٹھی اسے تحفے میں دی۔ تقریب ختم ہوتے ہی لڑکی واپس محل میں آ گئی۔ بادشاہ کا بیٹا سوداگر کی اس بیٹی پر فدا ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا وہ اپنے باپ سے اس لڑکی کا ذکر ضرور کرے گا۔ اگلی تقریب شہزادے نے خود رکھی تاکہ اس بارے میں وہ اس لڑکی کی ملاقات اپنے باپ سے کروا سکے اور اس کے بارے میں جان سکے کہ وہ کون ہے، لیکن گھسیاری اس تقریب میں نہ گئی۔ شہزادہ اداس ہو گیا کیونکہ شہزادی کو اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور وہ کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا اس لڑکی کے بارے میں۔ کچھ دن بعد شہزادے نے باورچی سے سابودانہ بنانے کی فرمائش کی۔ گھسیاری کو جب یہ معلوم ہوا کہ شہزادی نے سابودانہ کی فرمائش کی ہے تو گھسیاری نے کہا، میں سابودانہ خود بناتی ہوں۔ اسے سابودانہ بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ گھسیاری نے سابودانہ بنانے کے بعد وہ قیمتی انگوٹھی جو شہزادی نے اسے دی تھی، گھسیاری نے وہ انگوٹھی سابودانہ میں ڈال دی۔ اب جب شہزادہ میز پر بیٹھا سابودانہ کھا رہا تھا، جب وہ سابودانہ کھا چکا تو دیکھا کہ پیالے کے آخر میں انگوٹھی پڑی ہے۔ شہزادے نے وہ انگوٹھی پہچان لی اور جلدی سے اپنے ملازمین کو بلایا اور پوچھا، یہ سابودانہ کس نے بنایا ہے؟ ملازم نے کہا، یہ سابودانہ ایک گھسیاری نامی ملازمہ نے بنایا ہے۔ پھر گھسیاری کو بلایا گیا۔ شہزادہ گھسیاری کو پہچان نہ سکا، لیکن جب گھسیاری نے بولنا شروع کیا تو شہزادی نے اسے آواز سے پہچان لیا جس پر وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ یہ تو وہی ہے۔ پھر گھسیاری نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ گھسیاری کی شادی بادشاہ کے بیٹے سے کر دی گئی۔ بادشاہ نے اس شادی کے بعد ایک اور تقریب رکھی اور اس دعوت میں صرف شہر کے بڑے بڑے سوداگر اور عہدیداروں کو بلایا گیا تھا۔ گھسیاری کا باپ بھی اس دعوت میں موجود تھا۔ میز لذیذ کھانوں سے بھر گئی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک لذیذ کھانے موجود تھے، مگر کسی بھی کھانے میں نمک موجود نہیں تھا۔ گھسیاری کے بابا نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کیسے کھانے ہیں؟ ان میں تو نمک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ ہنسنے لگا اور کہا، یہ کیا ہو گیا سوداگر صاحب؟ صرف نمک ہی تو نہیں ہے، باقی تو سب اس میں موجود ہے۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سوداگر رونے لگا۔ بادشاہ نے کہا، کیا ہوا؟ آپ کیوں رونے لگے ہیں؟ سوداگر نے جواب دیا، بادشاہ صاحب، آج مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی بات سمجھ آ گئی کہ اگر کھانے میں نمک نہ ہو تو وہ کھانا بے ذائقہ ہو جاتا ہے، چاہے اس کھانے میں کتنے بھی قیمتی مسالے کیوں نہ ڈالے گئے ہوں۔ اگر اس کھانے میں نمک نہیں ہوگا تو اس کھانے میں بھی کوئی ذائقہ نہیں ہوگا۔ پھر سوداگر نے اپنی بیٹی کا قصہ بادشاہ کو سنایا اور کہا کہ اس نمک کی وجہ سے میری بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا پر وہ نہیں ملی۔ میں اس کی طرف سے بہت پریشان رہتا ہوں۔ سوداگر نے اپنی بیٹی کا حلیہ جب بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے گھسیاری کو بلایا۔ جب سوداگر نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی کوئی خوشی کی انتہا نہیں تھی اور بیٹی کو گلے لگایا اور اس سے معافیا مانگنے لگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کر کے شیئر کیا کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔